جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں عبدالوہاب. آج کی ویڈیو بغیر ٹائم ویسٹ کیے جو سٹارٹ کرنے لگے وہ قطر کے بارے میں. قطر کے اوپر ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں یہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو اگر آپ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں، فارماسسٹ ہیں، نرس ہیں، ڈاکٹر ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں، یا جو بھی آپ کا اگر میڈیکل شعبے سے تعلق ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ کر قطر جا سکتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. کس طرح جانا ہے، کتنے پیسے لگیں، کیا پروسیس ہے، کتنا ٹائم لگے گا، ساری چیزوں کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں. پوری ویڈیو دیکھیے گا اور اپنا پروسیس آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سٹارٹ کر سکتے ہیں. قطر جانا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے قطر جانا اس لیے ضروری ہے کہ قطر جب کوالٹی آف لائف کی بات آتی ہے تو کوالٹی آف لائف کیا ہے؟ کوالٹی آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں آپ کی جو زندگی کا معیار ہے وہ کس لحاظ سے کہاں رینک کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کوالٹی آف لائف میں ایک چیز نہیں آتی، کوالٹی آف لائف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسا کہ ایجوکیشن. یہ بھی رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے یا پھر ایجوکیشن کا لیول کیا ہے. اگر ایجوکیشن کا لیول بہت اچھا ہے، بہت زیادہ اپڈیٹڈ ہے، ایڈوانس ہے، اور رائٹ یعنی کہ ہر بچے کو کتنا حق ہے ایجوکیشن حاصل کا، کتنا لٹریسی ریٹ، تو یہ ایک ایجوکیشن کے حوالے سے کوالٹی آف لائف ہے. اسی طرح ہیلتھ ہے. ہیلتھ سسٹم کیسا ہے، گورنمنٹ کتنا سپورٹ کرتی ہے، کتنا لوگوں کو رائٹ ہے، یہ ہیلتھ کے حوالے سے. اسی طرح ہر لحاظ سے کوالٹی آف لائف انڈیکس بنایا جاتا ہے. کوالٹی آف لائف انڈیکس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے انسان ہیں تو آپ صرف پیسے کو آپٹ اگر کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی جلد بازی کر رہے ہیں اور میرے خیال سے تھوڑی سی بیوقوفی بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ پیسہ آپ کو ایک ایسی نوکری تو مل جاتی ہے جس میں پیسہ زیادہ ہے لیکن وہاں پر آپ کو ذہنی سکون نہیں ہوتا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ذہنی سکون کو آپ پریورٹی دیں. چاہے تھوڑے کم پیسے کما لیں لیکن عزت سے، اور وہاں کمائیں جہاں آپ کی رسپیکٹ ہو، جہاں پر آپ کو سکون ہو، آپ کے بچوں کو، آپ کو ہیلتھ سیکیورٹی ہو، ورک لائف بیلنس بہت اچھا ہو. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو کوالٹی آف لائف کہتے ہیں بیسکلی. کوالٹی آف لائف کے حوالے سے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں نیٹ پہ، اور وہ جو انڈیکس بنے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر بھی کر دوں گا. تو اگر ہم کوالٹی آف لائف کے حوالے سے رینکنگ کروائیں ملکوں کی کہ سب سے ٹاپ پر کون سا ملک آتا ہے تو ظاہر ہے ہر پیرامیٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈفرینٹ ملک اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گا، اگر ہم صرف ایجوکیشن کا پیرامیٹر لگائیں اور ہم دیکھیں ٹاپ پر کون ہے تو فن لینڈ جو ہے، جو اسکینڈینیوین کنٹری ہے، وہ ٹاپ پر آتی ہے. جبکہ اگر ہم ہیلتھ سسٹم یا ورک لائف بیلنس کو لگائیں تو میرے خیال سے ناروے سب سے اوپر آتا ہے. اور اگر ہم جنرل سارے پیرامیٹرز کو ہی لگا کر ایک ایوریج دیکھیں تب بھی ناروے جو ہے وہ ٹاپ پر آتا ہے. ناروے کے علاوہ بھی جو ملک ٹاپ پر آتے ہیں ان میں اگر ہم پہلے 10 ملک لے لیں تو اس میں قطر بھی آتا ہے. تقریباً چھٹے ساتویں نمبر پہ قطر آتا ہے موسٹ آف دا پیرامیٹرز میں. اس وجہ سے قطر کو میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی ہے کہ آپ قطر کو عام نہ سمجھیں. نہ تو قطر کی جاب مارکیٹ جو ہے وہ اس طرح سے کہہ لیں کہ سیچوریٹڈ ہے، اور نہ ہی قطر کے حالات اس طرح سے خراب ہیں کہ آپ وہاں پر یہ سمجھیں کہ وہاں پر جا کر میں اسٹیبل نہیں رہ سکتا. بلکہ قطر جانے کے بہت سارے فائدے ہیں. کوالٹی آف لائف کے بعد جو ہے وہاں پر سیلریز، ان کے اوپر ٹیکس بھی نہیں ہے. وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ قطر میں، آپ کو اگر یاد ہو تو ریسنٹلی ورلڈ کپ بھی ہوا تھا تو اس کے بعد سے جو ہے قطر ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے. قطر آفٹر سعودیہ اینڈ دبئی از جسٹ لائک، اب آپ کو گلف کے اندر اگر آپ اچھے ویل اسٹیبل جو کنٹریز ہیں ان کی بات کریں تو آپ قطر کمس آن دا ٹاپ. تو اب ہم کافی سارا انٹروڈکشن میں نے آپ کو قطر کا کروا دیا کہ قطر کیوں جانا ہے آپ نے. اب میں اس کا پروسیس جو ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قطر کا پروسیس کیا ہے. سب سے پہلے جی قطر جانے کے لیے آپ نے، اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ریڈی نہیں ہیں تو میں اپنی ہر ویڈیو کا سٹارٹ ڈاکومنٹ سے کرتا ہوں. ان ڈاکومنٹس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ڈاکومنٹ سے مراد ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں. ایجوکیشنل ڈاکومنٹس میں کیا آتا ہے؟ ڈگری کا ٹرانسکرپٹ. ڈگری کا ٹرانسکرپٹ مطلب کہ جو آپ نے بیچلرس یا ماسٹرس کیا ہے اس کا ٹرانسکرپٹ اور اس کی ڈگری، دو الگ الگ چیزیں. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کی ڈگریز، اور جو آپ کا میٹرک او لیولس جو بھی آپ کا اسکول تھا، سیکنڈری اسکول تھا، اس کی ڈگریز.
آپ کے پاس اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں, پاسپورٹ آپ کا بنا ہوا, تو آپ گڈ ٹو گو ہیں. قطر کے لیے آپ نے جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ بہت سمپل ہے, اس میں ایجوکیشن ڈاکومنٹس بھی نہیں چاہیے, صرف آپ نے آن لائن اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے اور اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے اور پرومیٹرک ایگزام جو ہے وہ بک کروانا ہے. تو پہلا اسٹیپ جو ہوگا قطر جانے کے لیے وہ ہوگا پرومیٹرک ایگزام بک کروانا ہے آپ نے. پرومیٹرک ایگزام کی فیس جو ہے وہ ڈالرز کے اندر, یو ایس ڈالرز کے اندر $225 ہے, $225 ہے. اور اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ آن لائن, اس کا لنک میں مینشن کر رہا ہوں, آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. اور اس کی جو بکنگ ہے, گڈ نیوز یہ ہے کہ اس کی بکنگ ہر مہینے ہوتی ہے, اور آپ کے ملک میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر ضرور میجورٹی کنٹریز میں اس کی بکنگ ہوتی ہے پرومیٹرک کی. تو آپ وہ بکنگ کروا سکتے ہیں جس مہینے آپ کو لگے کہ اب میری تیاری اچھی ہے, آپ وہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں, زیادہ فیس نہیں ہے, اونلی $225. اور اگر فار ایگزامپل آپ پاکستان سے ٹیسٹ دے رہے ہیں, لاہور میں آپ کا سینٹر بنے, تو آپ کا جو رزلٹ ہے جب بھی جو بھی آپ جہاں بھی دے رہے ہیں اس کا رزلٹ فوراً آ جاتا ہے, آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا. جس ٹائم آپ اٹیمپٹ کریں گے فوراً آپ جیسے ہی کر کے ختم کریں گے آپ کو رزلٹ پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے پرومیٹرک پاس کر لیا. اچھے ریشو ہے پاسنگ کی, تو آپ کو ضرور ٹرائی لینا چاہیے, اور اگر آپ پاس کر جاتے ہیں تو قطر کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ آپ کا ہو چکا ہے. سیکنڈ جو پروسیس ہے قطر جانے کا ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, وہ یہ کہ آپ کا جو ڈیٹا فلو ہوگا. اب ویب سائٹ ہے اس کی بھی, جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا اور آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہو جائے گا. آپ نے اس ویب سائٹ پر جانا ہے, اس میں اپنا لاگ ان بنانا ہے, اور لاگ ان بنانے کے بعد اپنا ڈیٹا فلو اپلائی کرنا ہے, جسے پرائمری سورس ویریفیکیشن بھی کہا جاتا ہے. پرائمری سورس ویریفیکیشن مینس, ڈیٹا فلو مینس کہ آپ کی ویریفیکیشن ہوگی کہ آپ ڈگری ہولڈر ہیں, آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے, جو ڈیٹیلز آپ نے دی ہیں وہ صحیح ہیں. یہ کیسے ہوگا, کتنے پیسے لگیں گے, اس پر جی آپ کے $900 لگیں گے تقریباً. اگر پاکستانی پی کے آر میں بتاؤں تو 80 سے 85 ہزار روپے بنتے ہیں. ریالز میں قطری ریالز $900 آپ کے لگیں گے, اور آپ کا ڈیٹا فلو جو دوسرا اسٹیپ ہے یہ بھی ہو جائے گا. یہ کیسے ہوگا, اس میں وہ آپ کی یونیورسٹی کال کریں گے, پوچھیں گے یہ بچہ رجسٹرڈ ہے فارمیسی کاؤنسل, اگر آپ فارماسسٹ ہیں تو وہاں کال کر کے آپ کا ٹریک کریں گے کہ آپ کے پاس جو لائسنس ہے ویلڈ ہے. اس کے بعد آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ چیک کریں گے. اگر آپ کا پرائمری سورس ویریفیکیشن آف کورس ہو جائے گا جب آپ نے ہر چیز اپنی جینون دی ہے, آپ کے کوئی بھی ڈاکومنٹس فیک نہیں ہیں, تو آپ کا پرائمری سورس ویریفیکیشن اسٹیپ نمبر 2 بھی ہو جائے گا. جیسے یہ اسٹیپ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا ویزا جو ہے یہ کروانا ہے, لاسٹ اسٹیپ ہے. بس یہ 2 اسٹیپس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سستا اور اچھا پروسیس ہے کہ آپ نے یہ 2 اسٹیپس کیے اور آپ گڈ ٹو گو ہیں ناروے کے لیے, ناروے کے لیے, قطر کے لیے آپ گڈ ٹو گو ہیں. اور اب آپ کو صرف چاہیے ویزا اور ٹکٹ. ویزا کے بھی 2 طریقے ہیں. جو تھرڈ اسٹیپ ہے ویزا لینا, اس کے بھی 2 اسٹیپس ہیں, 2 طریقے ہیں ایک یہ کہ آپ آزاد ویزا خود لے کر جائیں, انڈیپینڈنٹ ویزا لیں, اور آپ جاب سرچ ویزا بیسکلی لیں اور آپ وہاں جا کر جاب سرچ کریں خود سے. اس میں یہ ہے کہ فائدہ زیادہ ہے, آپ باؤنڈ نہیں ہوں گے, آپ جا کر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں سیلریز پہ, آپ کے پاس ٹائم ہوگا, آپ کے پاس ڈفرینٹ جاب مارکیٹ آپ کے لیے کھلی ہوگی. لیکن اس پر پیسے زیادہ لگیں گے. جب آپ آزاد ویزے پر جائیں گے تو اس کے اراؤنڈ 12 سے 13 لاکھ روپے آپ کے لگ جائیں گے. جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے امپلائر ویزا. وہ آپ کو یہاں سے ڈائریکٹ اپنے ملک میں بیٹھے جب آپ اپلائی کریں گے کہ آپ کے تمام دونوں اسٹیپس پورے ہیں, اب آپ کو صرف ویزا چاہیے, تو آپ کو کوئی فارمیسی کوئی ہاسپٹل کانٹیکٹ کرے گا, آپ کو وہ خود ویزا دیں گے, آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے سیلری, اور آپ باؤنڈ ہوں گے ان کو سرو کرنے کے لیے کچھ عرصہ. اور اس کے بعد وہ آپ کو اسپانسرڈ ویزا دیں گے, امپلائر ویزا, جو کہ فری ہوتا ہے. وہ ریفرنس سے مل جاتا ہے, جن کے ریفرنس ہیں, کوئی سینئر ہے, آپ کے کوئی رشتے دار ہیں, تو آپ کو وہ فری آف کاسٹ, کوئی پیسے آپ نے نہیں دینے, آپ ڈائریکٹلی جاب پر جائیں گے. یہ 2 طریقے ہیں. اور لاسٹ جو ہے اوبویسلی آپ نے قطر کی ٹکٹ لینی ہے. اگر آپ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آف کورس زیادہ ٹکٹ مہنگی نہیں ہے. اور جب آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں, ایک اچھے ملک جا رہے ہیں, تو ٹکٹ جو ہے اس کی پرائس تو میں نہیں آپ کو بتا رہا, وہ تو آف کورس ویریبل ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے دنوں میں لینا چاہ رہے ہیں, کون سی ایئر لائن کی لینا چاہ رہے ہیں, وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. لاسٹ پہ جو گڈ نیوز ہے وہ یہ کہ قطر میں اگر آپ چلے جائیں, یہ پروسیس ہو جائے, آپ کا یہ ٹوٹل ٹائم کتنا لگے گا, یہ میکسیمم آپ کے 6 to 7 months لگ سکتے ہیں اس پورے پروسیس میں. لکی ہیں تو کم ٹائم بھی لگ سکتا ہے, اور اگر کوئی آپ کی کمپلیکیشنس ہیں ڈاکومنٹس میں تو تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. آپ کی سیلری کیا ہوگی, گڈ نیوز یہ کہ آپ کی جو سیلری ہوگی قطر میں وہ اراؤنڈ
کہ یعنی کہ 7,000 سے لے کے 10,000 ریال تک، قطری ریال تک سیلری ہوگی، جو پاکستانی کافی اچھے پیسے، ہینڈسم اماؤنٹ بنتی ہے. اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ 6 لاکھ سے لے کے 8-9 لاکھ تک، اور اس سے بھی زیادہ سیلریز ہیں قطر میں. اور کچھ کو سٹارٹ میں اس سے کم بھی ملتی ہیں، لیکن سٹل ٹیکس نہیں ہے ٹیکس نہیں ہے سیلری پر، اور آپ اپنے ملک آ جا سکتے ہیں ایزیلی، اور بہت اچھی کوالٹی آف لائف ہے. بڑا سستا ملک ہے کھانے رہنے کے لحاظ سے، اور ایک رسپیکٹیبل پروفیشن کے آپ اندر جائیں گے. اپنے ملک کو چھوڑ کر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ باہر اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ اور جاب سے وہ گھبراتے ہیں. تو اگر آپ اپنی ہیلتھ کیئر کی فیلڈ میں جا رہے ہیں تو وہاں پر گروتھ بھی ہے، سیلریز آپ کی ڈبل بھی ہو سکتی ہیں ان 3 to 5 ایئرس. تو جی یہ آج کی چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے قطر کی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا ایک دفعہ ویڈیو دوبارہ دیکھیے گا، اور اگر آپ کی کوئی کویسچنز ہیں کمنٹس کر کے پوچھ لیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ کر کے اگر آپ کی کوئی کویسچنز ہیں وہ بھی پوچھیں، اور اپنی کمیونٹی میں اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ شیئر کریں جو باہر جانا چاہتے ہیں، اور جن کے جو پروسیس ہیں یا تو ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ویٹ کرنے کے لیے، یا پھر دوسری کنٹریز کی سچوریشن سے لے کے وہ گھبرا رہے ہیں، تو پھر قطر جو ہے آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے. مجھے اجازت دیجیے آج کی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.